سیگمنٹ ہے ہم میڈم سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ جہاں پر اپنے صوبے کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے جس طرح سے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں، یہ جو ان کا ایک اقدام ہے انتہائی احسن اقدام ہے۔ جی ہاں، نوجوانوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور اس فیصلے کے اب دور رس جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، ان نتائج اور ان اثرات میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے نوجوان طلباء و طالبات اس سے کس حد تک مستفید ہو سکیں گے۔ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کا جہاں پہ اپنی عوام کو میڈم سی ایم صاحبہ جو مستفید کر رہی ہیں، اور بہت سارے فیصلے ترقیاتی کام ہیں لاہور کی خوبصورتی کے لیے، پنجاب کی خوبصورتی کے لیے، پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ تعلیم کے حوالے سے ان کا جو کیا گیا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہ ہے جی، پہلے تو فیصلہ آپ کو بتائیں، یہ اہم فیصلہ جس کے مطابق جو اب آرٹس کے جو جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے بچیاں ہیں، بچے ہیں، پری میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلہ لے سکیں گے۔ اس فیصلے کے نتائج کے بارے میں تو اس پر ظاہر ہے ہمارے ساتھ تعلیمی حلقوں میں دیگر سٹیک ہولڈرز اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ماہر تعلیم جناب جواد ابریز خان صاحب ہمارے مارننگ شو کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں جواد آپ؟ الحمدللہ۔ جواد کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، اس فیصلے کے دو رخ ہیں، ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسکلی سائنس اس لیے نہیں کرتے، میٹرک سائنس میں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سائنس میں اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ بچے جو میرے جیسے ہیں، جو پہلے تو سائنس میں نہیں میٹرک کرتے، آرٹس میں کرتے، اور بعد میں جب انہیں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے اندر تھوڑی سمجھ آتی ہے، ان کا مینٹل لیول امپروو ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں جائیں اور اپنا مستقبل بینگ اے ڈاکٹر یا بینگ اے انجینئر بنائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ وہ بچے جو آرٹس میں میٹرک کر لیتے ہیں، وہ جب پری انجینئرنگ کریں گے یا پری میڈیکل کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے۔ لیکن اس پہ یہ بھی ایک امپیکٹ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، یہ نہ ہو تھوڑا کہ مختلف فیصلہ ہے نا، مطلب میں بھی جب مجھے بھی جب پتہ چلا تو تھوڑا سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے، دقت ہو رہی ہے۔ ہم بیسیکلی یہ ڈیسیجن جو ہے، یہ جب ہم آتے ہیں 9th کلاس میں تب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے آرٹس کے سبجیکٹس رکھنے ہیں، ہم نے کمپیوٹر کی طرف جانا ہے، ہم نے سائنس کے سبجیکٹ بیولوجی جو ہے وہ رکھنی ہے۔ تو اب اگر وہ میٹرک آپ نے آرٹس میں کیا ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ تھوڑا سمجھائیے گا۔ ایگزیکٹلی، ابھی نا دیکھیں ہمارا جو میٹرک ہے 9th کلاس اور 10th کلاس ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی منتھس سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے، یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ 9 کا سلیبس شارٹ کریں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سمارٹ سلیبس کی طرف ہم نے موو آن کیا۔ تو الحمدللہ یہ دیکھا کہ پرائیویٹ سکول ہولڈرز نے کافی زیادہ اس کے اوپر جب بحث و مباحثہ کیا تو ہمیں سمارٹ سلیبس ملا 9th کلاس کا، تو اس میں بھی یہ چیزیں اب شامل کی گئی ہیں۔ 9th کلاس کے اندر انٹرپرینورشپ شامل کی گئی ہے، بزنس کی کچھ ٹرمز شامل کی گئی ہیں، یعنی 9th کلاس کو بھی ہم نے ماڈرنزم کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ بالکل سبجیکٹس چینج ہیں، اب یہ روایتی میٹرک نہیں ہے۔ ہماری حکومت نے بڑا بینیفٹس پرووائڈ کیے ہیں ایجوکیشن کمیونٹی کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو، کہ اب ہمارا آرٹس کا اسٹوڈنٹ بھی وہی سائنس پڑھ رہا ہے جو سائنس کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا، تو یہ بھی ایک ڈفرنس آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنا میرے خیال کے مطابق ڈفرنس نہیں ہوگا۔ اچھا جواد، آپ تو خود بڑے ینگ ہیں ابھی، اور اتنی ینگ ایج میں ماہر تعلیم ہونا اور یہ سب، یہ ایک ایسا اتفاق ہے۔ دیکھیں، میں تقریباً 9 ایئرز ہو گیا الحمدللہ اس فیلڈ کے اندر۔ میں جب ابھی انجینئرنگ میں نے داخلہ لیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی ہم نے ایک اسکول سٹارٹ کرنا ہے۔ بینگ اے انٹرپرینور، بینگ اے ینگ انٹرپرینور، میں نے وہاں پر جا کر اپنی سروسز دینا شروع کی۔ تو مجھے نا بہت جلدی یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا اسی فیلڈ کے لیے بنایا ہے۔ 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں انسان کی۔ اب تمام دنیا کی آرگنائزیشنز، تمام انسٹیٹیوشنز یہ مان چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 16 طرح کی ٹائپ کے اندر بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائپ نہیں ہے، یعنی 16 طرح کے انسان ہیں۔ اس کے اندر جو بندہ اچھا کمیونیکیٹر ہے، اچھا لیڈر ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا بات کرتا ہے، وہ پکی بات ہے کہ جی وہ اینکر بنے گا، وہ اچھا کمیونیکیٹر بنے گا، وہ لیڈر بنے گا، اور ایک اینکر اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ شائع ہیں، آپ آئسولیٹڈ ہیں، آپ آئسولیشن پسند کرتے ہیں،
آپ تحقیق کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو آپ ریسرچر بنیں گے, آپ سائنٹسٹ بنیں گے, آپ دنیا سے کٹ آف ہیں تو کچھ نہ کچھ مارکا تو آپ نے مارنا. اس طرح سے 16 طرح کی ٹائپس پہ انسان کو بنایا گیا. تو مجھے اس فیلڈ کے اندر پتہ چلا, کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ جب مجھے کوئی کاروبار شروع کروائے اللہ, کوئی ایسے پروفیشن کے اندر ڈالے جہاں پر کتابیں, علم بانٹنا, پڑھنا, کتابیں پڑھنا یہ میری زندگی کا حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سیم ایز اٹ از مجھے وہ پروفیشن دے دیا جو میرا پیشن تھا. اور الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کروں گا کیا اگر ہو گیا ناکام محبت میں, مجھے تو کوئی اور دوسرا کام بھی نہیں آتا. تو مجھے اس کام سے عشق ہے, مجھے اس کام سے عشق ہے اور جنون کی حد تک عشق ہے. میں یقین کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھتا ہوں تو 3-4 بجے تک ہم سکولز کے اندر جنونی ہو کر جب بچوں کی آنکھوں میں سپارک دیکھتا ہوں, ان کی آنکھوں میں شائن دیکھتا ہوں, بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں. کوئی ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, کوئی دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہے, کوئی اسلام کا علمدار بننا چاہتا ہے, اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے, کوئی پاکستان کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنانا چاہتا ہے. جب ایسے سپارک بچوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مطلب ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے نا ہمارے ملک میں, ہے نا؟ ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے والے جو ہے نا وہ ہمیں ان کو آگے آنا ہوگا. بالکل لائک جیسے جواد آج ہمارے ساتھ, اسی لیے ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے, بلایا اپنے مارننگ شو میں. ایسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا جو کہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں, ان کو چن چن کے نکالیں, ان کو آگے لے کے آئیں, جانیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. ابھی لاسٹ پروگرام میں بھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اے آئی آپ جانتی ہیں, انفارمیشن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آنے والے وقت کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ٹیچر جو ہے وہ انسانوں کی جگہ لے لے گا. یعنی کہ اب کلاس کے اندر اے آئی ٹیچر ہوگا, اس کا فائدہ پوچھا گیا تو بتایا کہ اس کو سردی نہیں لگتی, اس کو گرمی نہیں لگتی, اس کی گھر میں بیوی اس کو ڈانٹتی نہیں ہے, تو اس کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, اس کو روزگار کی ٹینشن نہیں ہے, اس کو سیلری کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ تو بینیفٹس ہیں اے آئی کے. لیکن کہا گیا کہ کیا اے آئی انسانوں کی جابس کو ختم کر دے گا؟ تو میں نے جواب دیا کہ اسکلفل انسان, ٹیلنٹڈ بندہ کبھی بھی کسی دور میں بھی ختم نہیں ہو سکتا. جس کے اندر سکلز ہیں, جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, وہ چاہے کسی بھی دور میں ہو, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی فضل سے اس کا معیار, اس کی پوزیشن قائم ہے. اور محنت کرنے والا انسان, میرے ابا حضور کہا کرتے تھے, اللہ جنت نصیب کرے, کہا کرتے تھے کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا. وہ کبھی بھی آپ محنت, اور محنت پہ کوئی آر نہیں ہے, آپ نے کام جو ہے نا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, محنت کیجئے تو پھل جو ہے خدا کی ذات دیتی ہے. اچھا, یہ جو ڈیسیژن ہے پنجاب گورنمنٹ کا, سی ایم صاحبہ کا, اس میں مسئلہ اب آ جاتا ہے جی آرٹس کے اسٹوڈنٹس کا, طلباء کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کا. ہمارے جو تعلیمی نظام ہے ان کی ٹرانزیشنز پالیسی آپ سمجھتے ہیں ہے کہ وہ اب ظاہر ہے آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈھال سکیں گے, اگر وہ میڈیکل کرنا چاہتے ہیں, انجینئرس بننا چاہتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی کل پرسوں وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ینگسٹرز باہر کے ملکوں میں جائیں اور اے آئی کی تعلیم حاصل کر کے واپس آئیں, پاکستان کے اندر اے آئی کی تعلیم کو راغب کیا جائے. دیکھیں یہ جو سارا کانسیپچول سٹڈی کا معیار ہم بنا رہے ہیں, اپنی سٹڈی کو ہم کانسیپٹ بیس کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹس اور سائنس کا ڈفرنس ختم ہونے جا رہا ہے. آپ آنے والے وقت کی اگر پریڈکشن کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو ایجوکیشن سیکٹر میں بیٹھ کے یہی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرح کا جا رہا ہے, ہمیں اپنے ٹیچرز کیسے مینج کرنے ہوں گے, ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کیسے مینج کرنا ہوگا. تو اگر اس اعتبار سے ہم یہ ڈیسیژن لیں تو یہ بالکل ایکوریٹ ڈیسیژن ہے, کیونکہ آنے والے وقت کے مطابق اے آئی یا کوئی بھی تعلیمی نظام ہمارا جو بنے گا وہ بچے کو اس کی صلاحیت کے اوپر, اس کی سوچ کے اوپر, اس کی تھنکنگ کے اوپر, اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر پرکھے گا. اور آنے والے وقت کے اندر وہی بچہ میڈیکل یا پری انجینئرنگ کے اندر جا پائے گا جو سوال کرنے والا ہے, جو سوچنے والا ہے, جو بولنے والا ہے, چاہے وہ آرٹس کا ہو چاہے وہ سائنس کا ہو. ہاں یہ بات ایک عنصر لازمی طور پہ رہے گا کہ جن بچوں نے سائنس پڑھی ہی نہیں ہے, جنہیں فزکس کا, کیمسٹری کا, بایو کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیسے کریں گے؟ تو پھر میں ایک موٹیویشنل بات, کیونکہ ظاہر ہے اپنی جنریشن کو ڈی موٹیویٹ تو نہیں کر سکتے, تو یہی کہیں گے ہم کہ آپ محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, جستجو کے ساتھ اور بلیف کے ساتھ, ایک بلیف سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, آپ کوشش کریں, یہ بھی مارکا ہم انشاءاللہ سر کریں گے. اچھا
آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جواد، اس میں کرٹیکل تھنکنگ ان میں ہوتی ہے، کمیونیکیشن ان کی سکلز ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے میں یہ بھی ظاہر ہے کام تو آتی ہیں، ایک خوبصورت ڈاکٹر ہو، وہ بولے بھی تو اچھا نا، وہ اس کو اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ بھی تو کرنا آنا چاہیے نا، ہے نا. اب بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے، سوری ٹو سے، کھڑوس قسم کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور بچے ان کے پاس جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. نہیں ماما اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، بندہ پہلے بیمار ہو جاتا ہے، کہ بندہ کہتے ہیں نہیں، بندہ خود ہی گھر پہ ہی دوائی کھا کے ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ ہی جائے، ہے نا. تو یہ بھی بینیفیشری ہے کافی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل کمیونیکیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، کتھارسس ہے. اور میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ اے آئی آنے والے وقت کے اندر، جو بندہ اے آئی بھی یہ کہتا ہے کہ جو بندہ سوال کرے گا، جو سوال پوچھے گا، جو کمیونیکیشن کرے گا، وہی اے آئی اس کی تھنکنگ کو سمجھنے میں، اس کو پرکھنے میں بینیفٹس حاصل ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ جو آرٹس کے بچے ہیں وہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے اندر جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا آنے والے وقت میں تاثرات دیکھنے کو ملیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر نا، جب ہم میٹرک کر رہے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے بچے کا اپنا ڈیسیژن تو ہوتا نہیں، پیرنٹس لاگو کر دیتے ہیں. اور اگر کسی بچے پہ لاگو کر دیا گیا کہ تم بھائی آرٹس ہی پڑھو، تم سائنس نہیں کر سکتے، وہ آرٹس کے اندر اچھے نمبر لے لیتا ہے، اس کا بھی تو ریوارڈ بنتا ہے کہ وہ بھی اس کا دل کرے کہ میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، وائٹ کوٹ پہننا ہے، میں نے بھی جا کے بیمار لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک ٹائٹل ہے. لوگ جو نہیں بن پاتے وہ ہمارے جیسے پھر پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر لکھواتے ہیں کہ ہماری عزت اور روب بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہمارے اداروں کے اندر نا، میں یہ بات لازمی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اداروں کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا ان کی پرسنالٹی کے مطابق جج کرنا شروع ہو گئے. ان کو بتاتے ہیں، جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر یس، مجھے لگتا ہے اس پرسنالٹی کے مطابق، کیونکہ میں اچھا بول بھی لیتا ہوں، میں اچھا لکھ بھی لیتا ہوں، میں اچھا پریزنٹ بھی کر لیتا ہوں، تو مطلب یہ کہ سر میں لیڈر بن سکتا ہوں، سر میں اینکر، سر میں لائر بن سکتا ہوں، میں کمیونیکیٹر بنوں گا. تو اس لیے آنے والے دور کے اندر یہ چیزیں بالکل نارمل ہے. آرٹس کا بچہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کر سکتا ہے. لیکن پھر اس کو ایکسیپٹ کس طرح سے کیا جائے گا؟ یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بیوروکریسی ہے، یہ سب اس پہ ظاہر ہے اثر انداز ہونے کی کوشش تو کریں گے نا. پھر میڈیکل، پتہ ہے آپ کو پاکستان میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، اور اس کے بعد یہ بھی ایک مافیا ہے، یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. یہ پھر سب ان کو کس طرح سے ڈائجسٹ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں، میں وہی بات میں نے بتائی کہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے اندر جانے کا بچہ وہی سوچے گا، کامن تھنکنگ کے اندر اگر دیکھیں تو وہی سوچے گا جس کے آرٹس کے اندر بہت اچھے نمبر آئے، جو پڑھنے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا، یا جس کے پیرنٹس نے امپوز کیا، ایمفاسائز کیا اور زور لگا کر کہا کہ نہیں بیٹے تم نے آرٹس ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان کے اندر کسی بچے نے بھی سائنس پڑھ کر میٹرک نہیں کیا، تم کہیں فیل نہ ہو جاؤ. اس ڈر سے اگر کوئی آرٹس کرا لیتا ہے تو بچے کی دیکھیں اپنی چوائس بھی بن جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، جب میں انٹرمیڈیٹ میں آیا تو مجھے لگا کہ مجھے آئی سی ایس کرنا چاہیے، میرے اندر یہ پاور ہے کہ میں کر سکتا ہوں. میں نے آرٹس کے اندر اچھے نمبر لیے، میں نے آئی سی ایس کیا. ایک نئی بات تھی، بجا کے وہ پاسبل تھا اس ٹائم، لیکن ایک نئی بات تھی. میں نے آئی سی ایس کیا، میں نے انجینئرنگ کی، پھر ساتھ ہی میں نے لاء کیا، کچھ اور ڈگریاں لیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر میرے جیسا نارمل ذہن کا انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے، ماہر تعلیم بن سکتا ہے، اور مارننگ شو میں ایز اے گیسٹ بیٹھ کے اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے تو پھر سب کو آگے آنا چاہیے. جی بالکل. بہت شکریہ جواد ابریز، آپ تشریف لائے ہیں، اپنی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی.